اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ جس طرح کہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا قصاص لینا، یعنی عقل والو تم پر یہ اس میں زندگی ہے۔ اگر قصاص نہ ہو تو دوسرے لوگوں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم آپس میں بچ جاؤ، تاکہ تم زیادتی ظلم زیادتی سے بچ جاؤ۔ آگے اسی طریقے سے جس طرح کہ پہلے ہم نے بات کی تھی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وحدانیت، توحید، عبادات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور احکام اور شرائع ان کا بتایا گیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح زندگی گزارنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ اب جو معاشی جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اولاد اور باپ بیٹے کے تعلقات ہوتے ہیں، وراثت کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو پہلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، مثلا جو ہندو ہے تو ہندوؤں میں یہ شمار ہے، ابھی بھی ہے، جو آج کل بھی چل رہا ہے، یہ جو دور جاہلیت والی رسم ہے کہ اگر باپ مر جاتا ہے تو وہ ہندوؤں کا جو بڑا بیٹا ہے اس کی اولاد پر بھی، بچوں پر بھی، جائیداد پر بھی، اکیلے کا اکیلا وہ وارث بن جاتا ہے، اور سارے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے نصیحت کرنی ہے، اگر مرنے لگو، اگر وقت آ جائے موت کا تو نصیحت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو عرب لوگ تھے وہ بھی جب ان کا والد فوت ہو جاتا تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سارے کے سارے ان بہنوں کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے تھے، بھائی جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی ترستے رہتے تھے، اور جو باپ کی بیوہ ہوتی تھی اس کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہوتا تھا، اور وہ بلکہ بعض اوقات اس کے اوپر اس سے شادی کر لیتے تھے، یا جو بڑا بیٹا ہے، اور یہ رسم و رواج ان کے بہت غلط تھے۔ قرآن پاک نے، اسلام نے آ کر عورت کو اور حقوق کو، جو حقوق وراثت ہے، اصل جو حقوق وراثت ہے وہ آگے سورۃ النساء میں آئیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یعنی بیواؤں، یتیموں اور جو مساکین ہیں ان کی وراثت کے حقوق بتائے، اور ابھی لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے اس میں یہ بات بتا دی، کہہ دیا کہ جو تم وصیت کرتے ہو، جو تم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دی، جس طرح کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر فرض کر، یہ بات پکی ہے علیکم کہ تم پر فرض کر دیا گیا، جب اذا حضر احدکم الموت، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے میرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ کیا کرے، احدکم ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہ 180 نمبر آیت ہے۔ اس کو موت آنے لگی اور اس کے پاس جائیداد بھی ہے، اس کا مطلب جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر اس کے بعد پھر ان ترک خیرا الوصیہ، خیر جو ہے یہ معاملہ، یعنی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے، اچھائی کے، جتنی کی جتنی یعنی
علم ہے، عقل ہے، حکمت ہے، عدل ہے، نیکی ہے، بلائی ہے، یہ سارے کے ساری خیر میں آ جاتی ہے۔ جتنا بھی اچھا کام ہوگا اخلاق اور خیر میں آئے گا، اور وصیت ویسے بھی کر سکتا ہے، اور اس کی اگر جائیداد ہے اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس میں بتا دیا گیا کہ جو تیسرا حصہ جو ہے نا، تیسرا حصہ اپنے کسی ادارے کو، کسی خیر والے ادارے کو، دینی ادارے کو، یا مطلب جو اچھائی کا بلائی کا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہاں وہ شخص اپنی وصیت کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو اگر بڑا بیٹا اس وقت کے لحاظ سے آج بھی جائیداد میں عموماً بہنوں کا لوگ نہیں دیتے، اور مختلف ہیلے بہانوں سے، اور وہ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوتی، اور گھروں میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ 180 نمبر جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرے، والدین کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے، جو معروف طریقہ ہے۔ معروف جو ہوتا ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو معروف ہوتا ہے جو رسم و رواج کے مطابق ہے، جو چل رہا ہے ہماری قوم میں۔ دوسرا جو شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا، جو تقسیم اس میں کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، جو قانون، جو شریعت ہمیں جو کیا دیتی ہے۔ پہلے مثال کے طور پر جو اب ہمارے پاس جو چیز سامنے ہے، مثال کے طور پر یعنی ایک چھوٹے موٹے ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر روشنی کے اختیار کرنا، راہ نمائی لینا۔ جبکہ قرآن پاک کہ سورج جب سامنے جاتا ہے، پہلے پھر آدمی جو پہلے زمانے میں ستاروں سے روشنی لے لیتے تھے نا، اپنا رستہ اختیار کر لیتے تھے۔ یہ چھوٹے موٹے یعنی علماء یا جن کو کسی قسم کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے بجائے روشنی کے لیے لینے کے لیے جب سورج نکل آتا ہے تو وہ سارے صاحب ماند پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، اللہ کا رسول ہے، ان کے ذریعے سے آپ روشنی حاصل کریں، اور کہا کہ معروف طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، معروف طریقے سے وہ آپ نے لینی ہے، جس طرح کہ انسان کی ودیت میں سارا کچھ ڈال دیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان تو چاہتا ہے، اس کی اگر وہ شریعت کو نہیں اپنائے گا، قرآن کو نہیں اپنائے گا، اللہ کے سامنے آخر میں اس کے پیش ہونے کے لیے نہیں وہ اپنائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے کہ قرآن پاک میں تأکلون التراث اکلا لما، اور وہ مال کی محبت میں کھا جاتے ہیں، سب کا حق کھا جاتے ہیں۔ وہ تحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر، مال کی کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا ہے، اتنا تم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، نہ تم کو دین کی نہ دنیا کی۔ بعض لوگوں کو تو اپنے اولاد کی، اپنے والدین کی، اپنے باقی حقوق کی بھی نہیں پڑا، صرف مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی موت کو دیکھ لیا۔ اس کی تفصیل جو ہے نا سورۃ نساء میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر، یہ متقین جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت کر کے جائیں اپنے ورثاء کو۔ اچھا، آگے بات یہ آ رہی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو رہنے دیا اور کہا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ، جو وصیت کی جاتی ہے اس کو بدلے گا نہیں ہے، اگر تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا، اس نے سن لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، جو عہد کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں لکھائی دو، وہ عدالتی کارروائی ہے، دنیا والی عدالت ہے۔ اللہ کے ہاں لازماً ہر بندے نے کھڑا ہونا ہے، اگر وہ یہاں ان حقوق کو، ان معاملات کو پورے طریقے سے نہیں نبھائے گا، اس کو لازماً اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آتا ہے، اگر ایک بندہ بات کرتے ہیں، دو کرتے ہیں، تیسرا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر دو ہوتے ہیں، اگر تین ہوتے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ اس میں ہوتا ہے۔ اگر چار ہیں تو پانچواں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کی ساری بات جانتا ہی ہے۔ تو اور جو وصیت کی جاتی ہے اس کو بدلا نہیں جاتا۔ جو بندہ وصیت کو بدلے گا فَإِنَّمَا اسْمُهُ، اس کا گناہ جو ہے اس کے اوپر آئے گا، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو اس کو اس وصیت کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ جب دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
سن رہا ہوتا ہے، اور جو وصیت کی جاتی ہے مرنے والے کی طرف سے، اس کو جو بدلے گا، اس کا جو گناہ ہوگا اس کو بہت برا اس کا لیے ٹھکانہ ہے۔ اگر آگے تیسری 182 نمبر آیت میں یہ بات آگی، فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پھر جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کی گئی ہے۔ فَمَنْ خَافَ، جس کو ڈر ہو، جس کو یہ اندازہ ہو یار جو وصیت کرنے والا ہے، فوت کرنے والا ہے، اس نے جانبداری سے بھی کام لیا ہے اور حق تلفی کی ہے، اس کا اس سے اندیشہ ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں صلح کرنا، یعنی یہ دیکھو سب کو پتہ ہوتا ہے، جو معروف طریقہ ہوتا ہے وہ پتہ ہے، سب اکٹھے ہوں جو ورثاء ہیں، بھئی یہ جس سے وصیت جو کی ہے اس میں اس نے اس طرح زیادتی کی ہے اور دوسرے لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مل کر اس وصیت کو بدل سکتے ہیں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے جو بندہ وصیت کو بدلے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، جو صحیح طریقے سے کام کرے گا، اور اگر اس نے وصیت کرنے والا جو مرنے والا وہ زیادتی کر چلا گیا ہے، تو پھر اس کو وہ صلاح و مشورے سے بھئی یہ اس کا حق اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حق دیا ہے، اس کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ وہ اس کا مال چھوڑ کر جا رہا ہے، تو وہ اس میں وصیت کر سکتا ہے تیسرے حصے کی، ٹھیک ہے، اس میں وصیت کرے گا۔ اور قرآن پاک میں جو اس نے ان طرح کا خیر الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، اس کو معروف طریقے سے ان کے لیے وہ حق رکھے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں اس چیز کا دیکھنا چاہیے، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو پھر اس میں وہ بدل سکتا ہے۔ پھر آگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مرنے والا ہے وہ اپنی وراثت میں سے تیسرے حصے کی 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتلائی، اور اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اور جو آگے جو بات کہی گئی ہے نا، فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر وہ اس کا طرفداری کے لیے وہ کہیں سے اس سے غلطی ہوئی ہے تو باقی لوگ اس کی وصیت کو بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ گواہ، جب میں فلاں بیٹے کو اپنا یہ فلاں چیز دے دی، باغ دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے دوسرے بیٹے بھی ہیں اور اولاد بھی ہے؟ آپ نے کہا، اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پہ تیرا گواہ نہیں بنوں گا، کیونکہ اگر تیرے پاس دوسری اولاد ہے جو ان کو بھی تم برابر دو، اور میں اس میں آپ کا گواہ نہیں بنتا۔ جو وراثت والے جو ورثاء ہیں ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، دوسرے مالوں، دوسری خیراتی ادارے میں یا کہیں اور کام کے لیے وصیت کرے، جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت وہ بندہ اسپیشل اور خاص طور پر نہیں کر سکتا۔ کہ ہم 183 نمبر آیت کی اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر، ایک ایک ہر لفظ کو پڑھ کر اس پر جب ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم۔